بیت بازی میں شریک تمام طلباء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بیت بازی عموماً ہم نے اپنے بچپن میں، اب تو خیر نہیں ہوتی ہے، پہلے تو اسکولوں میں بھی ہوا کرتی تھی۔ ہم جب اپنی اسکولوں کی بیت بازی کی ٹیموں میں ہوتے تھے تو ہم 3 یا 4 افراد کی مشتمل ایک ٹیم ہوا کرتی تھی، وہ بھی بزر راؤنڈ سے ہم مقابلے اس کے بیت بازی کے رہے ہیں۔ لیکن یہ مدارس کا فیض ہے صاحب، حضرت حفیظ صاحب توجہ، یہ مدارس کا فیض ہے کہ ہم بیت بازی میں بھی ٹیم نہیں بناتے بلکہ لشکر لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر، خصوصاً یہ حسان ہے اور بہت سارے 2-4-5 عاصم ہیں، ان بچوں کے تحت اللفظ اور ان کا طرز ادا دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 2-4 گزارشات ہیں آپ طلباء کے لیے۔ آج کے اس دور میں لٹریچر، ادب پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے یونیورسٹیز میں ایک شعبہ ہے، آرٹ کا شعبہ ہوتا ہے، اس میں لوگ ایم اے وغیرہ کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے ادبا جو ہے وہ عصری تعلیم سے ادب کی طرف آتے ہیں، عصری راستے سے آتے ہیں، اور عصری راستے سے جب کوئی ادیب، کوئی قلمکار، کوئی شاعر، مفکر اپنا کام پیش کرتا ہے نا، تو اس پر وہ دنیا کے گرد و غبار کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ لیکن جب عصری تعلیم ترقی یافتہ نہیں تھی، عصری تعلیم کا ایسا دورہ نہیں تھا، ایسے کالجز، یونیورسٹیز نہیں تھی، اس وقت مدارس سے جو ادب آتا تھا نا، تو وہاں شیخ مصلح الدین سعدی ہوا کرتے تھے، جلال الدین رومی ہوتے تھے، ابو الحسن خاقانی ہوتے تھے، محمد جان قدسی ہوتے تھے۔ تو گویا آج بھی دیکھیے کہ جتنا ہمارے پاس کلاسیکی ادب ہے، جو رہتی دنیا تک، جب تک ادب کے، لٹریچر کے پڑھنے لکھنے والے رہیں گے، وہ ادب کالجز اور یونیورسٹیز سے نہیں ملا ہے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کا ادب جو ہے، جیسے بچے ابھی غزل کے رنگین شعر پڑھ رہے تھے، آپ لوگ ہنس رہے تھے، بس اتنی دیر کا ادب ہے، یہ اتنی دیر کا لٹریچر ہے، اتنی دیر کا لطف ہے۔ لیکن جو اچھا اور بڑا ادب لکھا گیا ہے وہ یا تو ہماری خانقاہوں سے آیا ہے یا ہمارے مدارس سے آیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ لوگ بھی زبان، ادب، مذہب، ملت، معاشرہ، ہر جگہ آپ کی ذمہ داری دوہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ آپ تمام کو اس کا اہل بنائے اور وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو۔ مجھے بلایا گیا ہے تو اب 2-4 شعر سنانے ہی پڑیں گے۔ مطلع میں پیش کرتا ہوں یہاں سے، دعائیہ اشعار سے بات کرتے ہیں کہ میرے اللہ، میرے معبود ہے تو رب میرا، میرے اللہ، میرے معبود ہے تو رب میرا، تیرا بندہ ہوں میں، کتنا بڑا منصب میرا۔ میرے اللہ، میرے معبود ہے تو رب میرا، تیرا بندہ ہوں میں، کتنا بڑا منصب میرا۔ خاک میں تھا، خاک میں تھا، مجھے دی اپنی خلافت تو نے، خاک میں تھا، مجھے دی اپنی خلافت تو نے، یوں نوازا کہ جو کچھ تیرا ہے وہ سب میرا۔ خاک میں تھا، مجھے دی اپنی خلافت تو نے، یوں نوازا کہ جو کچھ تیرا ہے وہ سب میرا۔ اور شعر دیکھیے کہ یوں نوازا کہ جو کچھ تیرا ہے وہ سب میرا، ایک لمحہ بھی ازل سے نہ ملا جب سوچا، ایک لمحہ بھی ازل سے نہ ملا جب سوچا، تیری رحمت کو خیال آیا نہیں کب میرا۔ ایک لمحہ بھی ازل سے نہ ملا جب سوچا، تیری رحمت کو خیال آیا نہیں کب میرا۔ آگے بڑھ جاتا ہوں میں لے کے تیرا اسم عظیم، آگے بڑھ جاتا ہوں میں لے کے تیرا اسم عظیم، راستہ روکتی ہیں مشکلیں جب جب میرا۔ آگے بڑھ جاتا ہوں میں لے کے تیرا اسم عظیم، راستہ روکتی ہیں مشکلیں جب جب میرا۔ آپ نے بہت اچھے شعر پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں۔ اب یہ ایک شعر سنیے اس حمدیہ سلسلے میں، میرا پسند کا شعر یہ کہ یا اللہ، جب تیری یاد
تیرا عشق سکھاتی ہے مجھے، جب تیری یاد تیرا عشق سکھاتی ہے مجھے، کعبہ دل میرا بن جاتا ہے مکتب میرا، جب تیری یاد تیرا عشق سکھاتی ہے مجھے، کعبہ دل میرا بن جاتا ہے مکتب میرا، تو نے ہی حرف و صدا دے کے کیا مجھ کو ادیب، تو نے ہی حرف و صدا دے کے کیا مجھ کو ادیب، جانتا ہے تو ہر ایک معنی و مطلب میرا، جانتا ہے تو ہر ایک معنی و مطلب میرا۔ اب دو چار اشعار اور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ نعت پاک دیکھیں، ایک نئی نعت پاک جو اسی سال ابھی ربیع الاول میں کہی، اس کے دو چار شعر سنا دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے فکر و افنو، سلسلے فکر و افنو، حکمت و دانائی کے، سلسلے فکر و فنو، حکمت و دانائی کے، سلسلے فکر و فنو، حکمت و دانائی کے، صدقے امی لقبی سب تیری گویائی کے، سلسلے فکر و فنو، حکمت و دانائی کے۔ اور سیرت مقدسہ سے یہ شعر ہے کہ شان رحمت ہے کہ دشمن پہ بھی آیا نہ عتاب، شان رحمت ہے کہ دشمن پہ بھی آیا نہ عتاب، ظلم پر بھی رہے انداز شکیبائی کے، ظلم پر بھی رہے انداز شکیبائی کے۔ اور یہ شعر دیکھیں، زبان کا لطف لیں۔ دو جہاں ملک مگر فقیر و قناعت ہے عزیز، دو جہاں ملک مگر فقیر و قناعت ہے عزیز، اے میں قربان عجب انداز ہے آقائی کے، اے میں قربان عجب انداز ہے آقائی کے، اور اے میں قربان ایک نظر ہم سے گناہ گاروں پہ اے جان مسیح، ایک نظر ہم سے گناہ گاروں پہ اے جان مسیحی، منتظر ہیں تیرے بیمار مسیحائی کے،
منتظر ہے تیرے بیمار مسیحائی کے، ایک نظر ہم سے گناہ گاروں پہ اے جان مسیح، منتظر ہیں تیرے بیمار مسیحائی کے۔ یہ شعر دیکھیے، حفیظ صاحب ہیں اور مولانا بھی ہے، دیکھیں جو حضرات تصوف و طریقت سے جن کا واسطہ ہے، خصوصاً وہ اس شعر کا خاصا لطف لیں گے انشاءاللہ۔ کہ دوریوں میں بھی حضوری کا شرف بخشتے ہیں، دوریوں میں بھی حضوری کا شرف بخشتے ہیں، ناز اٹھاتے ہیں وہ کچھ یوں بھی تمنائی کے، ناز اٹھاتے ہیں وہ کچھ یوں بھی تمنائی کے، ناز اٹھاتے ہیں وہ کچھ یوں بھی تمنائی کے، اور ان کی نسبت نے سنبھالے ہوئے رکھا ہے مجھے، الحمدللہ یہ فقیر میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے مجھے موسوی سادات میں پیدا فرمایا، الحمدللہ صاحب شجرہ سید ہوں۔ ان کی نسبت نے سنبھالے ہوئے رکھا ہے مجھے، ورنہ شہرت میں بھی خدشات ہیں رسوائی کے، ان کی نسبت نے سنبھالے ہوئے رکھا ہے مجھے، ورنہ شہرت میں بھی خدشات ہیں رسوائی کے، ان کی نسبت نے سنبھالے ہوئے رکھا ہے مجھے، ورنہ شہرت میں بھی خدشات ہیں رسوائی کے، صدقے امی لقبی سب تیری گویائی کے، صدقے امی لقبی سب تیری گویائی کے۔ آپ نے بہت اچھے شعر پڑھے، عموماً آپ میں سے جو حضرات عربی پڑھ رہے ہیں یا بلاغت پڑھتے ہیں وہ استعارے کنایے اور تشبیہات کا لطف جانتے ہیں، بس ایک نیا ایک تشبیہ کریٹ کی ہے اس میں اپنے نام اعمال کے متعلق، دیکھیے وہ ایک تشبیہ بن گئی ہے، اب اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے تو شعر کا لطف، اور اہل علم میں شعر سنانے کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے۔ جن ستاروں سے مزین ہے شب فرد عمل، فرد عمل اعمال نامہ تو ہمارا پورا کالی رات کی طرح سیاہ ہے، شب فرد عمل ہے ہمارا، جن ستاروں سے مزین ہے شب فرد عمل، وہ ستارے چند آنسو ہے میرے گوشے تنہائی کے، جن ستاروں سے مزین ہے شب فرد عمل، چند آنسو ہے میرے گوشے تنہائی کے،
اور پہلی بار یہ نعت کہیں پڑھ رہا ہوں. چند آنسو ہے میرے گوشے تنہائی کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاء اللہ. نہیں اسی لیے تو پڑھ بھی رہا ہوں نا. مقطع ملاحظہ فرمائے کہ جن میں آقا مدینہ کی ثنا کی ہے ادیب، جن میں آقا مدینہ کی ثنا کی ہے ادیب، حاصل فن ہے وہ لمحے سخن آرائی کے، حاصل فن ہے وہ لمحے سخن آرائی کے، جن میں آقا مدینہ کی ثنا کی ہے ادیب، حاصل فن ہے وہ لمحے سخن آرائی کے. اب میرے دوستوں نے، بچوں بھائیوں نے بہت کچھ ہنسانے والے بھی شعر سنائے ہیں. اب میں درس گاہ کا ادب تو جانتا ہوں، ویسا میں بھی بہت کچھ سنا سکتا ہوں، مگر میں ابھی مومن صاحب اپنے غزل کا مطلع دیکھیے. اور میں غزل ترنم سے نہیں پڑھتا، میرا ترنم صرف نعت کے لیے مخصوص. عرض کیا مطلع کہ رستہ ہو اگر عام، رستہ ہو اگر عام گزرنے کا نہیں میں، رستہ ہو اگر عام گزرنے کا نہیں میں، وہ کام جو سب کرتے ہیں کرنے کا نہیں میں. رستہ ہو اگر عام گزرنے کا نہیں میں، وہ کام جو سب کرتے ہیں، وہ کام جو سب کرتے ہیں کرنے کا نہیں میں، اور آرائش دنیا کا ارادہ نہیں میرا. پکی بات ہے. وہ کام جو سب کرتے ہیں کرنے کا نہیں میں، آرائش دنیا کا ارادہ نہیں میرا، اس خاک سرائے میں ٹھہرنے کا نہیں میں. آرائش دنیا کا ارادہ نہیں میرا، اس خاک سرائے میں ٹھہرنے کا نہیں میں، اس خاک سرائے میں ٹھہرنے کا نہیں میں. اور یہ شعر ہے مدرسے کے طلباء اور مدارس کے مقیم طلباء جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ نہ جانے کن کن صعوبتوں مصیبتوں سے گزر کر علم دین حاصل کرتے ہیں، اسی لیے ان کو اجر و ثواب ملتا بھی ہے. وہی ایک کیریکٹر ہے یہ شعر میں، اگر آپ محسوس کر سکیں. آپ کا بات تو میری اپنی ہے، لیکن شاید آپ میں سے کسی کو لگے کہ یہ میری بھی بات ہے، کہ رستہ ہو اگر عام گزرنے کا نہیں میں، وہ کام جو سب کرتے ہیں کرنے کا نہیں میں، کرنے کا نہیں میں. مجبور ہوں لیکن میری غیرت ہے سلامت، مجبور ہوں لیکن میری غیرت ہے سلامت، ٹوٹا ہوں مگر پھر بھی بکھرنے کا نہیں میں. مجبور ہوں لیکن میری غیرت ہے سلامت، ٹوٹا ہوں مگر پھر بھی بکھرنے کا نہیں میں، ٹوٹا ہوں مگر پھر بھی بکھرنے کا نہیں میں. اور معافی الضمیر کو ادا کرتے ہوئے جگ بیتی کو آپ بیتی کرنا، یعنی اپنے سے کسی کو کہنا، اپنے پر سے کسی کو کہنا، یہ ایک خود احتسابی کا طریقہ بھی اور ہمارے بزرگوں کا عمل بھی رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بتاتے ہوئے کسی دوسرے کی اصلاح کر دیتے.
تو یہ اسی پوائنٹ آف ویو سے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اسے اپنے لیے سمجھیے۔ شعر ہے کہ رستہ ہو اگر عام گزرنے کا نہیں میں، باطن کی صفائی بھی طلب کرتا ہے کردار، باطن کی صفائی بھی طلب کرتا ہے کردار، بنتا ہوں بظاہر تو سنورنے کا نہیں میں، باطن کی صفائی بھی طلب کرتا ہے کردار، بنتا ہوں بظاہر تو سنورنے کا نہیں میں۔ اور چہرے، اساتذہ اکثر اساتذہ کرام سرزنش کرتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو ہر انسان کو اللہ نے جذبات و احساسات دیے ہیں، دل آزاری بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، طلبا کی بھی ہوتی ہے نا۔ شعر دیکھیے، شعر دیکھیے آپ، اس کو احترام اساتذہ یا کسی نقد یا کسی اپنے اوپر کسی تنقید کرنے والے، کسی یاد دہانی کرانے والے کو آپ اس شعر کے بعد انشاءاللہ اس کو یہ شعر سنیے کہ بنتا ہوں بظاہر تو سنورنے کا نہیں میں، چہرے کی طرف داری میں آئینے پہ شک تھا، چہرے کی طرف داری میں آئینے پہ شک تھا، آئینے کا فتویٰ تھا نکھرنے کا نہیں میں، چہرے کی طرف داری میں آئینے پہ شک تھا، چہرے کی طرف داری میں آئینے پہ شک تھا، آئینے کا فتویٰ تھا نکھرنے کا نہیں میں، آئینے کا فتویٰ تھا نکھرنے کا نہیں میں۔ اور شعر دیکھنا کہ اب تو یہ شعر مجھے یہ بغیر وضاحت کے کہہ رہا ہوں، اس شعر کو سب انجوائے کریں گے پورے کے پورے، کہ انسان ہوں میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، انسان ہوں میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، لغزش میری فطرت ہے سدھرنے کا نہیں میں، ماشاء اللہ۔ انسان ہوں میں کوئی فرشتہ تو نہیں، یہ سب اسی کا اعتراف کر رہے ہیں، انسان ہوں میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، لغزش میری فطرت ہے سدھرنے کا نہیں میں، لغزش میری فطرت ہے سدھرنے کا نہیں میں، اور لغزش میری فطرت ہے، میں عشق ہوں سہ لیتا ہوں تلخی ہو کے ترشی، میں عشق ہوں سہ لیتا ہوں ترشی ہو کے تلخی، نشے کی طرح تم سے اترنے کا نہیں میں عشق ہوں سہ لیتا ہوں تلخی ہو کے ترشی، نشے کی طرح تم سے اترنے کا نہیں، نشے کی طرح تم سے اترنے کا نہیں میں، انجام کی جانب ہے ادیب ایک کہانی، انجام کی جانب ہے ادیب ایک کہانی، اس بار بھی آرام سے مرنے کا نہیں میں، انجام کی جانب ہے ادیب ایک کہانی، اس بار بھی آرام سے مرنے کا نہیں۔ بہت شکریہ۔